السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں، مجھ سے کوشچن کر رہے ہیں کہ یار آپ تبلیغ میں آئے، تبلیغ والوں نے آپ کو کتنے پیسے دیے؟ عجیب لگ رہا ہے یہ سب۔ ایکچولی میں ان لوگوں کو ذرا آنسر دینا چاہ رہا ہوں کہ جن کا مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ تبلیغ والوں نے آپ کو کتنے پیسے دیے۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس سینس سے یہ بات کر رہے ہیں۔ یار میں ایک بات آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گا کہ تبلیغ والوں نے مجھے کوئی پیسے نہیں دیے، اور نہ ہی میں کسی فرقے سے بلونگ کرتا ہوں۔ میں نے جسٹ اپنی علم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، ہاں البتہ تبلیغ میں کچھ وقت لگایا ضرور، لیکن وہاں پر پیسے لینا، ان لوگوں کا پیسے دینا، یہ ساری چیزیں ایک افواہیں ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انفیکٹ کہ میں جب تبلیغ میں نکلا، جب میرے 4 مہینے کا سفر ہوا، تو یقین کیجئے کہ میں نے ہر چیز، یہاں تک کہ ہم کھانے پینا بھی اپنے جیب سے کرتے تھے۔ اور ایک بات کو آپ لوگ خوب سمجھ لیں کہ جب تک کسی کام پر آپ کا جان، مال، وقت، یہ 3 چیزیں نہیں اپلائی ہوتی، اس کی ویلیو دل میں نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ یہی مثال دین کی بھی ہے کہ جب تک دین پر ہمارا پیسہ، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری جان نہیں لگے گی، تب تک اس دین کی جو ویلیو ہے وہ ہمارے دلوں میں کبھی بھی زندہ نہیں ہو سکے گی۔ ہم نمازیں پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، قرآن پڑھیں گے اور اپنے آپ کو دیندار سمجھیں گے، لیکن جو دین کی عظمت، اللہ کی بڑائی اور ایمان کی وہ لذت، وہ کبھی بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے بغیر کسی محنت کے۔ جیسے ہم بغیر کسی محنت کے مسلمان تو پیدا ہو گئے، لیکن سٹرگل نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں، وقت نہیں دیں گے، تو بس صرف نام کے مسلمان ہی رہ جائیں گے۔ لیکن جس دن ایمان کی ویلیو کو سمجھ لیا، اللہ رب العزت کی تھوڑی سی بھی عظمت دل میں بٹھا لی، اس دن آپ یہ فیل کریں گے کہ ہم ابھی پیدا ہوئے، ہم نے ابھی اسلام جوائن کیا، اور ابھی ہی تو سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے کوئی پیسے ویسے نہیں ملے، میں نے، اور عجیب سی بات ہے ویسے۔ اور اگر آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تبلیغ میں نکل کر انسان کو پیسے دے کے بدلا جا سکتا ہے، تو پھر تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کیوں نہیں چاہتے؟ آپ بھی جائیں، ایک تو پیسے بھی مل رہے ہیں آپ کو، اور دوسرا دین کی طرف بھی آنا آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ تو آئی تھنک کہ یہ تو ایک ڈبل اپورچونٹی ہے، آپ کو اس کو گنوانا نہیں چاہیے۔ بہت سارے لوگ جب دین پر چلتے ہیں نا، اللہ کے لیے کوئی سٹیپ اٹھاتے ہیں یا دین کی کوئی محنت کرتے ہیں یا دین پر عمل کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، تو معاشرے کی وجہ سے، لوگوں کی سو کولڈ باتوں کی وجہ سے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اکثر۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہر زمانے میں آزمائشیں انہی پر آئی ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، اور دین کی محنت کرنا، دین کو فالو کرنا، دین پر عمل کرنا لوگوں کے لیے تھوڑی نا کہ لوگوں کی ریاکشنز کی وجہ سے ہم ڈی موٹیویٹ ہو جائیں۔ ارے یہ ساری چیزیں تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، تو اللہ تو ڈی موٹیویٹ نہیں کرتا۔ اللہ تو کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے چھوٹی سی بھی نیکی کی اپنے لیے، یار اپنی آخرت کے لیے، جنت کے لیے، اللہ اس کی اس نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ بھلے لوگ کہتے رہے اسے کہ یہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، بھلے لوگ اسے نہ سمجھیں، بھلے معاشرہ اسے اپریشیٹ نہ کرے، اس پر پھول نہ برسائے، اللہ نے تو ایسے انسان کو سب کے سامنے اپریشیٹ کرنا ہے۔ تو دین اللہ کا، اللہ ہی اس کا بدلہ دے گا۔ لوگوں نے دیا تو ویل اینڈ گڈ، نہ دیا تو کوئی پرواہ نہیں۔ تو حالات سے پریشان نہ ہو، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو سٹک نہ رکھیں، آگے بڑھیں، بڑھتے چلے جائیں، اتنا آگے بڑھیں، اتنا آگے بڑھیں کہ آپ کو آپ کا رب مل جائے۔ بس اس آخری دن کا انتظار کرو جب یہ روح گلے میں اٹک جائے گی نا اور نکلے گی نہیں، اور جب تمہیں تمہاری نافرمانیاں ایک ایک کر کے یاد آئے گی، کہ جب تمہارے گناہ تمہارے سامنے آئیں گے، انتظار کرو اس وقت کا جب تمہیں تمہاری زندگی تو 2 لمحوں میں دکھائی جائے گی، ایک ہی یہ تم کرتے رہے ہو، اور اگلے ہی لمحے تمہاری موت ہو۔ کرو، ناچو، گاؤ، زنا کرو، پارٹیاں کرو، شراب پیو، یار اللہ کا ہے، نظر نہیں آتا، وہ دیکھی جائے گی۔ کہاں ہے نظام اللہ کا؟ جیسے اس دنیا میں اللہ ہے ہی نہیں ہے، جیسے ان لوگوں کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ ہمارے دل بہت سخت ہو سکتے، ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صرف چیک کر رہا تھا کہ کمنٹ آن کر کے کیا ہم تعلیم کر سکتے یا نہیں۔ کیسے ہی آن کیا کیا اوکے، لاؤ میرا سبق ہے۔ اب نماز پڑھ رہے ہوتے ہو لیکن دنیا کے خیال آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، آپ پھر ان خیالوں سے لڑ کر اللہ پہ فوکس کرتے ہو، لیکن پھر وہ وسوسے آ کر آپ کے فوکس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، اور یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے اور آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ والی نماز بھی اللہ کو مقبول ہے، پسند ہے کہ بندہ میری عبادت میں میرے لیے سٹرگل کر رہا ہے، وسوسوں سے لڑ رہا ہے۔ یہ تو مجاہدے والی نماز ہے نا، کہ مزہ بھی نہیں ہے، سکون بھی نہیں ہے، فوکس بھی نہیں ہے، پھر بھی پڑھ رہا ہے۔ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے۔ ہاں، یہ تو بندگی والی نماز ہے۔ تو وسوسے آتے رہتے ہیں، ہاں، البتہ جو بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، جو پتھروں کو پوچھتے ہیں، ان کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے وسوسے کیوں آتے ہیں۔ شیطان ہمیشہ ڈسٹرب اسی بندے کو کرتا ہے جو اپنے ریئل خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ یہ نماز انسان کو برائیوں سے بچا سکتی ہے، بے حیائیوں سے بچا سکتی ہے، لہٰذا نماز میں موجود لذت کو شیطان ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ بس یہ جلدی جلدی پڑھے اور فارغ ہو جائے، یا ایک پڑھے تو دوسری نہ پڑھے۔ آپ کو وسوسے آئے، آپ کا دل لگے یا نہ لگے، ان چیزوں پہ فوکس نہ کرے، آپ نماز پڑھے، اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھے، آرڈر سمجھ کے پڑھے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارے اللہ کو چھوڑ دیا تم نے، نمازیں چھوڑ دی تم نے، حلال حرام کی تمیز، پہچان، علم نہیں ہے تمہارے پاس، تم کیسے خود کو کامیاب کہہ سکتے ہو؟ میں کیسے خود کو کامیاب سمجھ سکتا ہوں؟ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، جس بندے کی اسٹرینتھ اتنی ویک ہو کہ وہ دنیا کے چھوٹے سے مسئلے کے آگے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پینک ہو جاتا ہے، یہ بندہ جب نافرمانی کر کے عیش و عشرت میں اپنی زندگی گزار کے اس دنیا سے جائے گا، اور اللہ نہ کرے اگر آخرت کے مسئلوں میں گرفتار ہو گیا، کیسے برداشت کرے گا؟ دنیا کا ڈپریشن، دنیا کا انزائٹک لیول، دنیا کے پینک اٹیکس، یہ تو بہت معمولی چیز ہے۔ جس بندے سے اپنی زندگی میں چھوٹا سا غم نہیں اٹھایا جاتا، وہ بندہ اللہ کی نافرمانیاں کر کے اور اپنی آخرت کو برباد کر کے آخرت کے غم کیسے اٹھائے گا؟ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں بار بار آپ سے یہ کہتا ہوں، لوگ صرف آپ کو سمجھا سکتے ہیں، زندگی کے فیصلے آپ نے اپنے لیے خود کرنے ہیں، اور زندگی کے فیصلوں میں اگر آپ نے بہت بڑے بڑے فیصلے کر لیے لیکن یہ فیصلہ نہ کیا کہ یار مجھے اپنی زندگی اب اللہ رب العزت کے ساتھ گزارنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنی ہے، تو واللہ ہی آپ کامیاب ہو کر بھی ناکام ہیں، عزت میں ہوتے ہوئے ذلیل ہے، دولت کے ہوتے ہوئے فقیر ہے، اور لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ تنہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب اگر ابھی میرے کسی بھائی نے یا بہن نے یہ ارادہ کر لیا، یہ فیصلہ کر لیا کہ جو ہوا سو ہوا، آئندہ کے بعد کی جو زندگی ہے میرے پاس، وہ انشاءاللہ قرآن کے مطابق اللہ کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر گزرے گی، اور اپنی زندگی کو چینج کر لیا، گناہوں سے منہ موڑ لیا، بے حیائیوں کو بند کر دیا، اپنے دل کو صاف کر لیا، اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کر لیا، توبہ سے اس کی شروعات کی، عبادتوں کے ذریعے سے اس کو کنٹینیو کیا، تو ابھی سے ہی آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ جب ایک انسان بن دیکھے اپنے رب سے جڑنے کا ارادہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی رحمت اس انسان کو گھیر لیتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ، جب اللہ جیسی بابرکت ذات ایک انسان کے ساتھ ہو جائے، اس انسان کو کوئی گرا سکتا ہے؟ اگر ایک انسان نے گناہوں سے منہ موڑ کر اللہ کو راضی کر لیا، اس انسان کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ I don't know کہ تم اس دنیا میں کس لیول پر ہو، کیا کر رہے ہو، کیا زندگی ہے تمہاری۔ پلیز میرے بھائی، پلیز میری بہن، مرنے سے پہلے سوچ لینا کہ تم مرنے کے لیے تیار بھی ہو کہ نہیں۔ لوگوں سے ملنے پر تو بڑی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں ہماری، لیکن کیا ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں، یہ بھی ہم نے سوچنا ہے۔ یہی آیتیں جب صحابہ جیسی ہستیوں پر اترتی تھی نا، حالانکہ ان کی زندگیوں میں عبادتیں تھی، حالانکہ ان کی زندگیوں میں اللہ کی یاد تھی، وہ جان دینے کے لیے تیار تھے اللہ کے لیے، بٹ اس کے باوجود بھی وہ اپنی زندگیوں پر غور کرتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی سرزد تو نہیں ہو رہی، کہیں ہماری زندگی میں یا ہمارے گھر والوں کی زندگی میں
کوئی نافرمانی تو نہیں ہے، بٹ ہمارا معاملہ اتنا عجیب ہے کہ ہم اللہ کی بات کو ٹھیک سے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر غلطی سے کہیں سے سن لیں تو اس پر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پھر اگر غلطی سے کوئی بندہ سوچ بھی لے تو وہ معاشرے کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے، یا اپنی کسی سوچ کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر پاتا. تو مجھے بتائیں، جب میں اور آپ اپنے مقصد سے اتنا دور ہو گئے تو ہم اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ ہم اپنے گھر والوں کو کیسے بچائیں گے؟ آنے والی نسلوں کو کیسے بچائیں گے؟ حال تو یہ ہے کہ ہر نوجوان پاگل ہوا ہے، دنیا کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا. کسی نے اپنی دنیا موبائلوں میں بنائی ہے، کسی کو گناہوں میں مزے آ رہے ہیں، کسی نے خود کو محبتوں کے حوالے کیا ہوا ہے. او بھائی، یہ سب کیا ہے؟ وہ بندہ جو صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک ایک دفعہ بھی اپنی آخرت کا نہیں سوچتا، وہ کیسے بنائے گا اپنی آخرت؟ پلیز یار، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ دنیا نے آپ کو ایک لٹو بنایا ہوا ہے، آپ کو گھمایا جا رہا ہے، آپ کو غافل رکھا جا رہا ہے، آپ کو مصروف رکھا جا رہا ہے، آپ کا دھیان اللہ سے ہٹایا جا رہا ہے، اور میں اور آپ اس بات پہ غور نہیں کر رہے. اور لوگوں سے کٹ آف ہو جانا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کسی کونے میں بیٹھ جانا صبر نہیں ہوتا. اپنے غموں کو سوچ سوچ کر، اپنی پریشانیوں اور اپنے برے حالتوں کو سوچ سوچ کر اپنی زندگی میں موجود اپنی اچھائیوں کو بھول جانا، راحتوں کو بھول جانا، اپنا مزاج چینج کر لینا صبر نہیں ہوتا. غموں کے ہوتے ہوئے مسکرانے کو صبر کہا جاتا ہے. ٹینشن، پریشانی، آزمائش، دکھ، درد، تکلیف، ہر طرح کی بلائیں دل میں موجود ہوں، اس کے باوجود الحمدللہ کہہ کر اپنی منزل کی طرف قدم بڑھانے کو صبر کہا جاتا ہے. دنیا نہیں سمجھ رہی، لوگ نہیں سمجھ رہے، اپنے نہیں سمجھ رہے، الٹا انہی کی وجہ سے زندگی بھی تنگ ہے، بوجھ ڈال رہے ہیں ہم پر. ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ایک پہاڑ ہے اور اس کے نیچے میں ہوں، اس کے باوجود ریلیکس ہو کے، کمفرٹیبل ہو کے اللہ سے یہ کہنا کہ الحمدللہ صبر. تو میری جان بڑھ آگے، چھوڑ دنیا کو، دنیا کی ٹینشن کو، دنیا کی پریشانی کو. تیرا مقصد نہیں ہے یہ دنیا. اگر اچھی بھی ہوگی نا تیرے ساتھ، تب بھی تجھے سیٹسفائیڈ نہیں کر سکے گی. اس دنیا نے اگر ساری دولتیں لوگوں سے سمیٹ سمیٹ کر تیرے قدموں میں رکھ دی نا، تب بھی تو سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا. تیری ڈیمانڈ بڑی ہائی ہے، تو یہاں کے لیے بنا ہی نہیں ہے. دنیا کی کوئی دولت تجھے خرید نہیں سکتی، دنیا کی کوئی شہرت تجھے خرید نہیں سکتی. ارے یہ ساری دنیا مل کر تجھے وہ سکون نہیں دے سکتی جو کہ تو ڈیزرو کرتا ہے، کیونکہ اس کی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے، اس کی ویلیو ہی نہیں ہے. تجھے افورڈ کرنے کی اس دنیا میں طاقت ہی نہیں ہے. تو بہت بڑی جنگیں لڑنے آیا ہے. تو اپنے سارے اعمال کا بدلہ اپنے اللہ سے لے گا، جس کی شان بڑی، جس کی عطائیں بڑی. اس رب نے ہمارا جہاں جہاں ساتھ دیا نا، اگر گلے شکووں کے بجائے ہم اس ٹائم پیریڈ کو یاد رکھیں کہ جب ہم اسے دل سے پکارتے، کہ جب ایک مسئلہ، ایک پریشانی، ایک آزمائش ہمیں چاروں طرف سے گھیرتی ہے اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں دنیا سے، دنیا کے لوگوں سے، چیخ چیخ کر پکارتے ہیں لوگوں کو اپنی مدد کے لیے. کوئی مدد کو نہیں آتا، وہاں اللہ آتا ہے ہماری مدد کے لیے. اور 2-4 دنوں میں ہمارے بڑے بڑے مسئلے جو ہمیں ڈرا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی بس ختم ہونے کے قریب ہے، اور ایسی سچویشن میں ہمارا رب ہمارے حالات چینج کر دیتا ہے، ہماری تکلیفیں دور کر دیتا ہے، ہماری آزمائشوں کو ختم کر دیتا ہے، اور ہمیں یہ ریئلائز کرواتا ہے کہ میرے بندے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. کہ میں تیرے ساتھ، تو جہاں کہیں بھی ہے، تو جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، تیری ہر حالت میں میری نظر ہے تم پر. میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے تمہیں اکیلا کر دیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کی آزمائشوں سے تم لڑ نہیں پا رہے، لیکن صبر رکھ، تو ڈر مت. ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی جب آگ تیار کی جا رہی تھی نا، تو ابراہیم علیہ السلام اس آگ کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ مکمل یقین ہو چکا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے آگ میں پھینکنا ہی پھینکنا ہے. اس کے باوجود اس نے اپنے رب پر بھروسہ نہیں چھوڑا. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، لیکن جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں. ہمیں اللہ پہ صرف بھروسہ کرنا ہے، اللہ ہمارے ڈر کو ختم کرے گا، اللہ ہمارے خوف سے ہمیں آزادی دے گا. اور جب اللہ میرا مددگار ہو گیا تو مجھے ان 2-4 پتلوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اللہ کو جس بھی میدان میں تم ساتھ لیے اترو گے وہ میدان تمہارا ہے.
جس بھی سچویشن کے سامنے تم اپنے رب کو کھڑا کرو گے تو تمہارے رب کو کوئی ہرا نہیں سکتا. تم چپ چاپ کر کے بس اللہ کی طرف آؤ. دنیا اللہ کے بارے میں جو کہتی ہے کہنے دو. تمہارا نفس اور تمہارا شیطان تمہیں جو پٹیاں پڑھا رہا ہے پڑھانے دو. یقین تم نے صرف اللہ کا کرنا ہے کہ نا 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 میرا رب مجھے نہیں چھوڑ سکتا. میرا رب مجھ سے غافل نہیں ہو سکتا. میرا رب باوجود اس کے کہ گنہگار ہوں، باوجود اس کے کہ خطا کار ہوں، باوجود اس کے کہ میرے اندر لاکھ عیب ہے، لیکن میں جب بھی اللہ کو پکاروں گا میرا اللہ مجھے لبیک کہے گا. تو یار اپنی زندگی اللہ کے حوالے کرو. سوچا وہاں پہ جاتا ہے جہاں انسان نے کسی چیز کے لیے کسی کام کے لیے اپنے ہاتھوں سے کوئی محنت کی ہو. یہ زندگی آپ کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، اس کو تو اللہ کے حوالے کرنا ہی کرنا ہے آپ نے. چاہے اپنی مرضی سے کریں یا چاہے اللہ سے کچھ پل کے لیے بھاگیں دوڑے، جو بھی کر لیں، جانا تو آپ نے اسی کے پاس ہے. تو جیتے جی اپنے لیے یہ فیصلہ کر لے کیونکہ میری زندگی اللہ تیرے لیے. میرا دل صرف تیری باتوں سے متاثر ہوگا اور میرے اندر ہمیشہ تیرا ہی یقین رہے گا. یہ جو محبت کے دعوے کرتے ہیں نا، یہی لوگ کندھے دے کر زمین کے حوالے کر کے 2-4 دن کا رونا رو کے بھول جاتے ہیں. اور ہمیں ساری عمر یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے خاص ہے. ہمارے ہونے سے دنیا ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے. نو بڈی. تیرے ہونے نہ ہونے سے واللہ کسی کو فرق نہیں پڑنے والا. اللہ کے لیے آیا تو اللہ کے لیے رہ اور اللہ کے پاس جا. چھوڑ دفع کر یہ دنیا کی فکریں، جتنی ہے اس پہ خوش رہ. اگر آج تیرے پاس گاڑی واڑی نہیں ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، کل آ جائے گی. ٹینشن نہ لیا کر. گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، لوگ نہیں ہے، دوست نہیں ہے. نہیں ہے تو نہیں ہے. جو چیز ہے ہی نہیں اس کی ٹینشن کیوں لینی؟ اللہ تو ہے نا. دیکھ، تو کہتا ہے دوست نہیں ہے، اگر دوست ہوتا تو تجھے خوشی ہوتی. تو کہتا ہے گاڑی نہیں ہے، اگر گاڑی ہوتی تو تجھے خوشی ہوتی ہے نا. یعنی جو چیزیں نہیں ہیں تو ان کے بارے میں سوچتا ہے، اور جب چیزیں تمہاری زندگی میں آ جاتی ہیں تو پھر تمہیں خوشی ہوتی ہے. تو اللہ کے بندے، جو اللہ تمہاری لائف میں ہے، جس تو اللہ کا بندہ ہے، یہ بات تجھے خوش کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ساری عمر کیا لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے روتا رہے گا، انتظار کرتا رہے گا؟ تو میری جان اپنے اس لٹکائے ہوئے پیارے سے چہرے پر خوشی کے آثار لا. حیران کر دے اس دنیا کو کہ بھائی اس فقیر کو کس بات کی خوشی ہے. پریشان کر دے اس دنیا کو کہ تو اکیلا ہے، اس کا تو کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا، پھر یہ اتنا خوش کیوں ہے، اتنا مضبوط کیوں ہے؟ اب انہیں کیا خبر کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے، وہ چھوڑ کے نہیں جاتا، جو تمہیں بہت محبت کرتا ہے، جو تم سے بہت پیار کرتا ہے. اچھا لگ رہا ہے نا سننے میں؟ یہی حقیقت ہے. سوچ اس کا یقین تجھے کس درجے پر فائز کر سکتا ہے. سوچ اگر تو آج یہ یقین کر لے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھ سے خوش ہے، اللہ میرا دوست ہے، تو کتنا خوش ہو جائے گا. اور اس خوشی میں جھوم اٹھے گا. تو ساری ٹینشنیں تیری غائب ہو جائیں گی. تو ہمیشہ رہتا ہی اس میں کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں. جو ہے اس پہ فوکس کر. مسلمان ہے تو تیرے پاس ایمان ہے، تیرے پاس اللہ کا تعلق ہے، تعارف ہے، جنت دوزخ کا یقین ہے. لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں کا یقین ہی. اللہ کے بندے، دنیا ملنے کے بعد دنیا والوں میں تیری واہ واہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے مل جانے کے بعد آسمان والے بھی تیری تعریف پہ اتر آتے ہیں. خواہش ہی کرنی ہے تو کوئی بڑی خواہش کر. راضی ہی کرنا ہے تو رب کو راضی کر. ٹائم ہی لگانا ہے تو اپنی آخرت پہ ٹائم لگا، تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی کما لے. کیونکہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ خالی ہاتھی تو جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر اس بات کا ثبوت دے کے جاتا ہے کہ مال و دولت کام نہیں آتا، رشتے کام نہیں آتے. یہ لوگ ہائٹ میں چھوٹے نہیں ہوتے، نہ ہی یہ اپنی مرضی سے چھوٹا بنتے ہیں اس دنیا میں. ان کو اللہ کی تقسیم نے صرف چھوٹا بنا کے رکھا ہوتا ہے. اور اللہ کی تقسیم تو ایسی تقسیم ہے کہ پل بھر میں کسی کو بادشاہ بنا دیا تو کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو امیر تو کسی کو غریب. یہ اپس اینڈ ڈاؤنس تو اللہ رب العزت کی طرف سے آتی رہتی ہے، اور اسی میں انسانیت کی بہتری ہوتی ہے. اینی ہاؤ ہمیں خیال رکھنا چاہیے یار ایسے لوگوں کا، جو بیچارے اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے کچھ بول نہیں پاتے. بولنا بہت کچھ چاہ رہے ہوتے لیکن بول نہیں پاتے. جو بیچارے اپنی زندگیوں میں ایسے بھی کام کر لیتے ہیں جن کاموں کو کرتے کرتے وہ رو رہے ہوتے ہیں اور دل میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں مجبور نہ ہوتا تو میں یہ کام نہ کرتا، میں اتنی مشقت نہ برداشت کرتا. تو یار گزارا کیا کریں، نرمی کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم رہ گیا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا. اپنی باتوں میں نرمی پیدا کریں، اپنے لہجے میں نرمی پیدا کریں، اپنے اخلاق کو بہت نرم بنائیں
تاکہ سامنے والا بندہ آپ سے بات کر کے اپنی ٹینشنوں کو بھول جائے، تاکہ سامنے والا بندہ آپ کی ریلیکس بیہیویئر کو دیکھ کے خود بھی تھوڑا ریلیکس ہو جائے۔ مشکل کام نہیں ہے یہ سب، ہم کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے، بعض اوقات کچھ کام اسی وجہ سے وہ مشکل لگتے ہیں۔ آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اب 2 باتوں سے کسی کی زندگی بنا سکتے ہو، 2 میٹھے بول سے کسی کی ساری ٹینشن دور کر سکتے ہو، یہاں تک کہ کسی کی جینے کی وجہ بن سکتے ہو۔ لوگوں کے صحیح فیصلوں میں ان کا ساتھ دے، لوگوں کی مجبوریوں میں ان کے ساتھ کھڑے رہے، لوگوں کے اکیلے پن میں ان کو یہ ریئلائز کروائیں کہ یار یو آر ناٹ alone, my efforts with you، بتائیں ان کو، احساس کروائیں ان کو، ڈونٹ بی سیڈ، اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کب بولیں گے ایسے الفاظ آپ لوگ؟ کب کریں گے کسی کا بھلا اپنی زبان سے؟ لاکھوں گھر اجاڑ دیے ہم نے زبانوں کی وجہ سے، لاکھوں زندگیاں خودکشی کی بھینٹ چڑھ گئی، کتنے لوگ مایوس ہو گئے زبانوں کی وجہ سے، سخت بول کی وجہ سے، کتنی زندگیاں بے رونق ہو گئی کڑوے الفاظوں کی وجہ سے۔ ارے کب یوز کریں گے آپ ان زبانوں کو کسی کی زندگی بنانے میں، کسی کا سہارا بننے میں، کسی کے دل کی فیلنگز کو بدلنے میں؟ یوز کرو نا یار، میٹھے الفاظ بولو نا، کیا مشکل ہے اس میں؟ کب تک ان زبانوں سے گالیاں، جھوٹ، غیبتیں، برائیاں، چغلیاں، یہی سب کچھ بیان کرتے رہو گے؟ نہ کرے یار۔ اللہ قیامت کے دن آپ کے ایک ایک باڈی پارٹ سے پوچھیں گے کن امور میں، کن کاموں میں وہ یوز ہوتے رہے۔ یہ زبان خود بولے گی اللہ سے، یہ ہاتھ خود بولیں گے اللہ سے۔ تو یار اس دن کو سامنے رکھ کر سوچا کرے تھوڑا سا